مدینہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفلق مدنیہ۔ آپ کے سامنے کل یہ بات آئی تھی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، سن 7 ہجری کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور کیوں نازل ہوئی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اس کی وجہ سے آپ کو کافی پریشانی ہوئی 6 مہینے تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر رو کر دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہے، یہ پریشانی کیوں ہے، مجھے بتائیے، مجھے سمجھائیے۔ تو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ جادو کرنے کی وجہ کیا ہوئی، جادو کس نے کیا، کیسے کیا، وہ آپ کے سامنے بات آئی۔ لیکن کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینے میں 4 قبیلے تھے، 2 مشرکین کے تھے اور 2 یہودیوں کے تھے۔ مشرکین کے جو تھے وہ بعد میں انصار کہلائے، اوس اور خزرج والے، اور جو یہودیوں کے تھے قبیلے بنو نذیر اور قبیلے بنو قریظہ۔ تو مدینے کے اندر ان لوگوں کا پاور تھا، ان لوگوں کا دبدبا تھا۔ کن کا؟ یہودیوں کا۔ سیاست میں، معیشت میں ان کا غلبہ تھا، یہودیوں کا۔ جو مدینے کے لوگ تھے دوسرے اوس اور خزرج، یہ حضرات زراعت اور کھیتی کرتے تھے۔ اب اس میں آج بھی کسان پریشان ہے قرضے کے سلسلے میں، تو اس وقت بھی زراعت اور کھیتی پیشہ یہ مدینے کے جو افراد تھے یہ یہودیوں سے قرضہ لیتے تھے، یہودیوں کے مارکیٹ میں اپنا مال بیچتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور اسلام کی شان اور شوکت جب بڑھنے لگی تو یہودیوں کو اپنا منصب، مرتبہ اور جو ایک مقام تھا وہ سب ختم ہوتا نظر آیا۔ بہت ساری انہوں نے تدبیریں کی، سب ناکام ہوئی۔ مشرکین کا بھی ساتھ دیا، ذلیل ہوئے۔ تو آخر کار انہوں نے ایک حربہ یہ اپنایا کہ ان پر جادو کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو خیبر کے کچھ یہودیوں نے قبیلہ بنو زریق کی ایک شخص، یہی لبید بن عاصم، جو کہ انصار کا ایک قبیلہ ہے، ایک شاخ ہے، لیکن اس کے کچھ لوگ یہودی ہو گئے تھے۔ جیسے آج بھی لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سیدھے راستے پر چلنے کو چھوڑ کر گمراہوں کے راستوں کو اپنا لیتے ہیں، ویسے یہ لبید بن عاصم اور بھی کچھ لوگوں نے یہودیت کو اختیار کر لیا تھا۔ تو خیبر کے کچھ یہودیوں نے اس کو ہائر کیا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی محمد پر جادو کرو۔ تو لبید بن عاصم کے بارے میں کل ذکر آیا تھا کہ اس کی بیٹیاں، بچے، یہ سب جادوگرنی تھے، سب اسی لائن میں تھے۔ تو پھر اس نے وہ طریقہ اختیار کیا جادو کا جو کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ ایک بات یہ بھی بتلائی گئی تھی کہ جادو جو ہوتا ہے وہ جس پر جادو کرنا ہے اس کی کوئی نہ کوئی چیز استعمال والی لے کر ہی کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کر دیتے جادوگر لوگ۔ اس لیے بہت احتیاط اور محتاط رہنے کا زمانہ ہے۔ اپنے بال، ناخن اور تمام چیزوں کو بہت اچھی جگہ دفن کرنا چاہیے کہ کسی کے ہاتھوں میں نہ آئے، ورنہ اس سے پھر اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ پس منظر ہے سورہ فلق کا اور سورہ ناس کا کہ کیوں جادو کیا گیا، کیسے کیا گیا، کہاں کیا گیا۔
وہ میں نے کل ذکر کیا تھا، کنواں ایک تھا، اس کا نام تھا ذی اروان، مدینے کے اندر۔ اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے ان تمام چیزوں کو نر کھجور کے شگوفے کے اندر رکھ کر یہ سب جادو کیا گیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے حضرت جبریل، حضرت میکائیل علیہ السلام خواب میں آئے اور ان لوگوں نے ساری باتیں کی، آپ نے سنی، اور پھر وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہیں جیسا کہ خواب میں بتلائی گئی تھی۔ پھر آپ نے جادو کے سسٹم کو چینج کر دیا اور اس کو دوسری جگہ دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو سورہ فلق اور سورہ ناس دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے ایسی شاندار صورتیں نہیں نازل کی گئیں۔ تو اس میں سے ایک ہے سورہ فلق، اس کا ترجمہ دیکھیے، اس کا مطلب اور اس کی تشریح اور تفسیر بھی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر، اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ اپنے استعاذے کے لیے یعنی بچاؤ کے لیے کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ قل، آپ کہیے یعنی اپنی سیفٹی کے لیے، اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کے لیے کیا کہیے؟ اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کے، صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ صبح کے مالک کا کیا مطلب؟ فلق کسے کہتے ہیں؟ فلق کہتے ہیں جب اندھیرا بہت چھا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی صبح کو روشن فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ صبح کاذب ہوتا ہے کہ ایک روشنی پھیلتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر صبح صادق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ روشنی دھیرے 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 دھیرے، جیسے ابھی دیکھیے صبح صادق ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے روشنی پھیلتی جاتی ہے، اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے رب، یہ اس کا رب کون ہے؟ اس کو کون سب کرتا ہے؟ سسٹم کون بناتا ہے؟ رات دن، پھر صبح، پھر سورج غروب ہونا، طلوع ہونا، یہ کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت پڑھی گئی نماز کے اندر، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ وہی ہے جو رات اور دن کو اللہ نے بنایا اور ان کی باری بنا دی، ترتیب بنا دی کہ پہلے رات آتی ہے، پھر جو ہے دن آتا ہے، جب رات رہتی تو دن نہیں رہتا، جب دن رہتا ہے تو رات نہیں رہتی۔ یہ اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ کس کے لیے بنایا؟ اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے اللہ نے یہ سب نظام بنایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سکھلا رہے ہیں کہ آپ ایسا کہیے، جب ایسا آپ کہیں گے تو آپ ہماری سیکیورٹی میں آ جائیں گے، حفاظت میں آ جائیں گے۔ کیا کہیے؟ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، جو بھی اللہ نے بنائی ہیں اس میں جو بھی مخلوق ہیں ان کی جو کچھ بھی برائیاں ہیں ان کی برائیوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، آپ ایسا کہیے۔ کیونکہ اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، اس میں دو پہلو ہیں عام طور پر، فائدہ والا بھی پہلو ہے، نقصان والا بھی پہلو ہے۔ اس لیے لباس پہنتے وقت کی دعا ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ واسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ لباس پہنایا، لیکن اے اللہ میں اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے لباس بنایا گیا ہے، اور اس شر اور برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے کپڑا بنایا گیا۔ آگے دوسری جو ہے دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سلسلے میں، یا پھر کسی کی نئی شادی ہو تو اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی۔ حدیث شریف میں کوئی آدمی نئی گاڑی لے، سواری لے، تو یہ دعا پڑھنا چاہیے جب وہ بیٹھے پہلی مرتبہ،
کہ اے اللہ میں آپ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس خیر کے لیے گاڑی بنائی گئی ہے، یہ سواری بنائی گئی، مان لو اونٹ ہے، گھوڑا ہے، تو اس بھلائی کا میں سوال کرتا ہوں جس کے لیے اس کو بنایا گیا، اور اس برائی سے میں اللہ پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ یعنی دونوں پہلو اس میں موجود ہیں۔ بھائی گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑیوں سے جان چلی جاتی ہے، سواری سے کبھی گھوڑا کبھی نفع بخش بھی ہے کہ آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے، کبھی اگر وہ بدک جائے لات وات مار کے۔ اونٹ ہے، اونٹ بہت خطرناک غصے والا آدمی ہوتا ہے، اونٹ جو ہے بہت کینہ پرور جانور ہے، وہ آدمی کی جان بھی لے لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ اور زوجہ محترمہ، بیوی، جب آدمی کی شادی ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ پیشانی پر جو ہے، پیشانی کے جو بال ہیں عورت کے، اس بال کو پکڑ کر، لیکن وہ ہاتھ میں تو آتے نہیں، اس لیے کہ ہزاروں کا میک اپ ہوتا ہے تو وہ سب ایک دم چپکے رہتے ہیں، تو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی بال آپ کے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں، تو بالوں پر ایسا ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھو جو ابھی میں نے پڑھا تھا۔ اور وہ سنت بھی ہے، کیوں کہ یہ عورت جو آپ کے عقد نکاح میں آئی ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں، اور آپ کے اندر بھی دونوں پہلو ہیں، آپ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو عورت بھی اچھی ہے بری بھی ہے، دونوں صفت اس میں موجود ہے۔ اگر وہ چاہ لے تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے، اور اگر وہ چاہ لے تو گھر جہنم کا نمونہ بن جائے۔ کتنے واردات روزانہ پیش آ رہے ہیں، طلاق وغیرہ کے معاملات، ابھی جمعہ میں بھی ہم نے بیان کیا۔ تو اس لیے یہ دعا سکھلائی گئی کہ خیر مانگو، جو بھی چیز ہے اس کی بھلائی مانگو، اور اس کے اندر جو برائی ہے اس سے پناہ مانگو اور اللہ کی حفاظت مانگو۔ اسی کو سکھلایا جا رہا ہے۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، جو بھی بنائی گئی ہیں مخلوق، ان کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو، جو ان کی تکلیف دینے والی کنڈیشن ہے یا چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اس کو مخلوق کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھ لو تو مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ موذی جانور ہے، سانپ بچھو ہیں، اور بھی چیزیں ہیں جو تکلیف انسان کو پہنچا سکتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ سکھلایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمام مخلوقات کے شر سے آپ پناہ مانگیے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے۔ دیکھیے اندھیری رات، حالانکہ یہاں من شر ما خلق میں کیا کہا گیا؟ تمام مخلوقات کے شر سے، اب وہ چاہے دن میں ہو، رات میں ہو، کچھ بھی ہو، کبھی بھی ہو، سمجھ میں آئی بات۔ لیکن یہاں اسپیشل اس لیے ترجمہ بھی کیا گیا بین القوسین کہ اور بالخصوص، مفسرین لکھتے ہیں بالخصوص بین القوسین بریکٹ میں، یعنی خاص طور پر، اسپیشلی طور پر، من شر ومن شر غاسق اذا وقب، اسپیشلی طور پر اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے، کیونکہ جب رات آتی ہے اندھیری تو حدیث شریف میں ہے کہ جنات و شیاطین یہ سب نکلتے ہیں، موذی جانور، سانپ بچھو وغیرہ، وہ سب اسی وقت جو ہے سرگرم عمل ہوتے ہیں، راتوں کے اندر ہی وہ لوگ نکلتے ہیں۔ اور چور بھی راتوں کے اندر ہی آتے ہیں، لیکن اب چور پریشان ہے کہ کہاں جائیں، کس کے گھر جائیں، جہاں جاؤ کوئی نہ کوئی آن لائن ہی مل جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات، کوئی نہ کوئی آن لائن رہتا ہی ہے۔ اب چوری کرنا چوروں کے لیے مشکل ہو گئی، اس لیے چور بھی آن لائن ہی چوری کر رہے ہیں کہ سر آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے اور آپ اپنا جلدی سے ATM نمبر بتائیے، اور آپ جلدی سے بتا دیتے ہیں اور وہ سارا خالی کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آف لائن اب کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے، اس لیے حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہونے لگے یا ہو جائے تو بچے جو چھوٹے ہیں ان کو گھروں میں رکھو، باہر مت گھماؤ، ان کو باہر لے کر مت نکلو، کیونکہ جنات و شیاطین اسی وقت نکلتے ہیں۔ اب اگر یہ بچے لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر بچوں پر اثرات شروع ہو جاتے ہیں، بچے رونا بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں، راتوں میں جاگنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر
اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگی جا رہی ہے۔ غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، اور اندھیری رات دونوں کو کہتے ہیں غاسق۔ اور یہاں ایک اندھیرا ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جیسے کالی رات ہے، سمجھ میں آئی بات، وہ ہمیں نظر آتی ہے حصی طور پر، اور ایک مانوی اندھیرا بھی یہاں مراد ہے، وہ ہے کفر، شرک، گناہ۔ قرآن میں من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ روشنی یعنی ایمان، اور تاریکی یعنی کفر، شرک۔ تو یہ بھی ایک اندھیرا ہے، اس سے بھی اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں رات میں ہی سارے گورکھ دھندے ہوتے ہیں، الٹے سیدھے کام راتوں میں ہی کیے جاتے ہیں، تو اللہ کی پناہ اور سیکیورٹی مانگنا چاہیے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور بالخصوص دیکھیے شروع میں نے بتایا مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، ساری مخلوق کے شر سے، لیکن اب اسپیشل جو بڑے بڑے جو ہے کام ہیں اور کانڈ ہیں، اس سے پناہ منگائی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس طریقے سے پناہ مانگیے۔ اب کیا ہے؟ بالخصوص گروہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والی جانوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور بالخصوص گروہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اکثر مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو عورتیں گروہوں پر پھونکتی ہیں پڑھ پڑھ کے، اس کی شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایسا ضروری نہیں کہ عورتیں ہی پھونکتی ہوں، مرد بھی جو ہے ڈاکو ہیں اور باپو بنے ہوئے ہیں اور عامل بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے ایسا ترجمہ کیا جائے کہ مرد بھی شامل ہو جائیں، عورتیں بھی شامل ہو جائیں، اس لیے ہم نے جانوں سے ترجمہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو نفس کہتے ہیں اس طرح پھونک مارنا کہ ذرا سا تھوک بھی نکلے۔ نفس اس دم کو کہتے ہیں، دم کرتے ہیں نا ایسے بچے پر، تو وہ اس طریقے سے پھونک ماری جائے کہ تھوک کے ذرات بھی نکلے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو عام طور پر جو جادو وغیرہ کیا جاتا ہے وہ راتوں میں، اور پھر یہ عورتیں کرتی ہیں یا مرد حضرات کرتے ہیں جو اس لائن کے ہوتے ہیں، اور وہ گروہوں پر پھونک مارتے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 11 گانٹھ اور 11 گرہیں لگائے گئے تھے، آپ پر جو جادو کیا گیا تھا تانت کے ذریعے، وہ تانت جو کمان کے اندر رہتی ہے جس میں تیر کو پھنسایا جاتا ہے، تو اس تانت سے 11 گرہیں لگائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے بارے میں۔ تو یہاں پر اسی سے پناہ مانگی جا رہی کہ وہ جو گانٹھ ہوتی ہے اور وہ جو دم کرتے ہیں، جو پھونک مارتے ہیں، ان تمام شرور فتن سے اے اللہ حفاظت فرما۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ کیونکہ ریزن کیا بنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے کا اور کرنے کا، کہ یہ آدمی باہر کا آیا، مہاجر، مکے سے ہجرت کر کے یہاں آیا، اور اس کا اتنا دبدبا، اتنا ولولہ، اسی کی چل رہی ہے، اسی کو لوگ چاہ رہے ہیں، اسی کو لوگ فالو کر رہے ہیں، تو اس پر کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو حسد بہت خطرناک اور بہت ہی مہلک مرض ہے، بیماری ہے، مرض ہے، بیماری ہے، اس لیے اس سے بھی پناہ چاہی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ طریقہ سکھلا رہے ہیں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں گھٹن کا پیدا ہونا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں گھٹن اور تکلیف محسوس کرنا، ارے اس کے ساتھ، اس کو یہ نعمت کیسے مل گئی، یا اس کی دکان اتنا کیوں چل رہی ہے، اس کا کاروبار اتنا کیوں چل رہا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد کا ہوا ہے، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا تو ابلیس کو حسد ہو گیا کہ یہ تو مٹی کا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس کو فرشتے جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ خلیفۃ اللہ فی الارض بنے گا، زمین میں اس کی حکومت چلے گی، تو اس کو ابلیس کو حسد ہوا۔ پہلا گناہ آسمان میں، اور زمین میں پہلا گناہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل۔ حابیل کو اللہ نے نعمت دی تو قابیل کو حسد ہوا کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل رہی ہے، اور اس حسد کے نتیجے میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔
یہ حسد اتنا خطرناک گناہ ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حسد یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. کیوں؟ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، یہ آدمی کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، مجھ کو کیوں نہیں ملی؟ یہ حسد ہے، اس سے پناہ چاہی جا رہی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں. اس میں حسد جو یہ بیماری ہے اور یہ باطنی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، تو یہ کچھ غیر اختیاری بھی ہے اور کچھ اختیاری ہے. غیر اختیاری مطلب یعنی دل میں آ جاتا ہے، آدمی نہ چاہے پھر بھی آ جاتا ہے. جیسے کیا کہ کسی کا مکان دیکھے، کسی کا کاروبار دیکھے، کسی کا کمال دیکھے، سمجھ میں آئی بات، کسی کا جمال دیکھے، اب آدمی کو دل میں آ گیا کہ اس کو ایسا کیوں مل گیا. ایسا غیر اختیاری طور پر آدمی نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی آ گیا. تو اس میں پکڑ نہیں ہے، اس میں پکڑ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ آدمی کے اختیار میں نہیں. ایسا ہو جاتا ہے، کلاس فیلو رہتے ہیں، کلاس میٹس رہتے ہیں، لیکن وہ بہت ترقی کر جاتے ہیں اور دوسرے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. تب جب معلوم ہوتا ہے تو دل میں آتا ہے کہ ارے اس کو ایسا یہ مقام کیوں مل گیا. سمجھ میں آئی بات. تو یہ غیر اختیاری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو جگہ نہ دیا جائے دل کے اندر. اگر دل میں ایسا خیال آئے فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں جو ہے یہ میرے دل میں ایسا خیال کیوں آ رہا ہے، میرے دل میں ایسا خیال نہیں آنا چاہیے. توبہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ یہ خیال دل میں جمے نہیں. اس لیے اگر یہ جمے گا تو آپ کی نیند حرام ہوگی، نیند نہیں آئے گی، اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور پھر جو اس کو گرانے اور اس کو فنا کرنے کا پلان بنانے لگیں گے، جیسے کہ یہودیوں نے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو پھر آدمی پھر کیا ہوگا، غیبت شروع ہوگی. کیونکہ جب کسی کے کمال کو نہیں پہنچ پاتا آدمی تو پھر اس کی غیبت شروع کر دیتا. اور غیبت حرام، بہتان حرام. آدمی اس کے پیچھے پڑنے لگ جاتا ہے کہ نہیں اس کو نیچا دکھاؤ، یا اس کو بدنام کرنے لگتا ہے. تو بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں اگر حسد کو بڑھاوا دیں گے. تو پھر آدمی سوچے گا یہ نعمت اس کے پاس سے چھن جانا چاہیے، اس کے لیے وہ تدبیریں کرتا ہے. اگر وہ کسی ادارے میں ہے تو اس ادارے والوں کو شکایت کرتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. کسی مسجد کا امام ہے تو مقتدیوں کو بھڑکاتا ہے، یا ان کے جو بڑے ہیں ان کو بھڑکاتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ نے جس کو بھیجا ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے. یعنی بدگمانی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس سے پناہ چاہی جا رہی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج تو توبہ استغفار ہے. دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر کسی کے ہمارے دل میں کسی کے بارے میں بار بار کچھ آ رہا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے اس کا نام لے کر دعا کی جائے کہ اللہ سلیم بھائی کو خوب ترقی عطا فرما. سمجھ میں آئی بات. ان کو خوب ترقی، جس سے بھی حسد ہو، جس سے بھی حسد ہو اس کا نام لے کر خوب دعا کریں. اب یہ دل پر آرا چلتا ہے کیونکہ جلن ہو رہی تھی، اب دعا کہاں سے کریں گے؟ لیکن علاج بزرگان دین نے یہی بتلایا ہے کہ اس کا نام لے لے کر دعا کرو تو آپ کے دل سے جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو جلن ہے وہ ختم ہوگی. کیونکہ آپ آدمی دعا کس کے لیے کرتا ہے؟ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی ترقی چاہتا ہے. اور نمبر 3، لوگوں میں اس کی تعریف کرو. لوگوں میں مجمع میں کبھی موقع ملے تو آپ اس کی تعریف کریں کہ فلانا بڑا اچھا آدمی ہے، فلانا بڑا نیک آدمی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بڑا دلدار ہے، بڑا یہ ہے وہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو غیبت ہونے والی تھی وہ غیبت نہیں ہوگی. غیبت حرام ہے اور تعریف کرنا اچھی بات ہے. تو یہ علاج ہے حسد کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الحسد، حسد سے بچو. فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر اگلی امتوں کی 2 چیزیں آ رہی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں، جو موڑ کر رکھ دیں گی. یعنی حضور نے فرمایا سر موڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دین کو موڑ کر رکھ دیں گی. اور وہ 2 چیزیں ہیں، ایک حسد ہے اور ایک آپس کی دشمنی ہے، کینہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے ہوتے ہیں، انتشار ہوتے ہیں، قتل ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور بہت خطرناک جو ہے معاملہ ہے. اسی لیے اس سے پناہ چاہی جا رہی ہے، اسی لیے اس سے
پناہ چاہی جا رہی اللہ کی کہ اے اللہ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اس لیے کہ جب حسد کرنے والا حسد کرے گا تو وہ طرح طرح کی تکلیفوں کی پلاننگ کرتا رہے گا، ایک فیل ہوئی دوسری فیل ہوئی تیسری، وہ منصوبے ہی بناتا رہے گا، تو اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جسے اللہ نہ رکھے اسے ساری دنیا چکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔